مولانا افضل صاحب یہ پاس ہوئے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، تقریباً ہفتہ دو ہفتے پہلے آپ لوگوں سے بات ہوئی تھی۔ ایک ساتھی ہمارے مولانا اسجد صاحب پاس ہوئے تھے، تو ان کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج ہمارے بہت ہی دل عزیز اور بہت ہی ہمارے اچھے دوست مولانا افضل صاحب یہ پاس ہوئے ہیں، اور باقی پہلے ان کی تلاوت سنتے ہیں، پھر ان کی کیا کارگزاری آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، تبارک الرحمن۔ آپ نے حضرت کی تلاوت سنی، اور ابھی آج تقریباً 19 اکتوبر ہے، اور 17 اکتوبر کو ان کا قرآن پاک کا امتحان تھا۔ ان کی کچھ کارگزاری میں مختصر عرض کروں، باقی تو حضرت خود فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ حضرت کا تعلق ماشاءاللہ انڈیا سے ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پہلی دفعہ کوئی انڈیا کے ہمارے ساتھی، پاس تو بہت سارے ہوئے ہیں، اور ساتھی صاحب آپ مجھ سے تعلق بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں، لیکن پاس ہونے کے بعد وہ راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ حضرت ہمارے ساتھ رہے، اور ماشاءاللہ ہم نے ان سے درخواست کری کہ آپ سے کارگزاری سنائیں، تو بہت انہوں نے قبول فرمائی۔ تو بہرحال انڈیا سے حضرت کا تعلق ہے، اور 1 سال پہلے انہوں نے انڈیا سے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور مستقل مجھ سے رابطے میں رہے، اور جس طریقے سے ہم نے ان کو مشورہ دیا ماشاءاللہ اسی طریقے سے چلے۔ انہوں نے وہیں رہتے رہتے اپنے کام جاری رکھے، کتابیں بھرپور تیاری کری کتابوں کی، قرآن پاک کی، اور وہیں سے پھر انہوں نے ویزا لیا۔ ویزا جب ان کو مل گیا تو انہوں نے امتحان کے لیے وہیں سے اپلائی کر دیا۔ امتحان کی ان کو جب تاریخ مل گئی 5 ستمبر کو ان کا قرآن پاک کا امتحان تھا 2023 کی، تو اس سے 10 دن پہلے یہاں قطر میں آئے، اور 10 دن پہلے جب آئے تو پہلی دفعہ پھر میں نے ان کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے 1 سال سے باتیں ہو رہی تھیں واٹس ایپ پہ، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ بہرحال جب پہلی دفعہ آئے، امتحان میں 10 دن رہ گئے تھے، تو ماشاءاللہ کتابیں ان کو بہترین آتی، بہت خوشی ہوئی مجھے، یعنی زبردست کتابیں ماشاءاللہ ان کو حفظ تھیں، سمجھی ہوئی بھی تھیں انہوں نے ماشاءاللہ، اور قرآن پاک کی بھی تیاری کر آئے تھے۔ ہلکی پھلکی تجوید کی کچھ غلطیاں تھیں، وہ یہاں پر ماشاءاللہ انہوں نے جب ماحول دیکھا سمجھا، تو آپس میں ساتھی کے ساتھ بیٹھے، تو ماشاءاللہ پھر وہ بھی انہوں نے تجوید کی غلطیاں ان کی درست ہو گئیں۔ تو بہرحال وہیں سے محنت کر کے آئے، 10 دن بعد کتاب کا امتحان دیا، اور پھر اس کتاب کا امتحان ماشاءاللہ ان کا پاس ہو گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن پاک کا امتحان دیا تو وہ بھی ان کا پاس ہو گیا۔ باقی کارگزاری حضرت کی زبانی آپ خود سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت الاستاذ صاحب حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے کچھ تھوڑا سا اشارہ کیا، تھوڑی سی 1-2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص استاد سے تعلق رکھتے ہوئے اور عقیدت رکھتے ہوئے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ میرا معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے جب حضرت کو یوٹیوب پر دیکھا تو دل میں خواہش ہوئی کہ ہم بھی کچھ آگے بڑھیں، کچھ کریں دین کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، تو الحمدللہ اس کی فکر ہوئی، اور حضرت سے رابطہ کیا۔ حضرت نے مجھے کچھ ہدایات دی، کچھ بتلایا، تو میں نے ان کے مطابق عمل کیا۔ عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ
شروع میں دونوں کتابیں یاد کرنی ہیں پوری، بالکل سورہ فاتحہ کی طرح، منار السبیل، متن منار السبیل اور اعلام السنہ، دونوں کی دونوں کتابیں ازبر یاد کرنی ہیں۔ تو حضرت نے چونکہ بتلایا تو میں نے دونوں کتابیں بالکل اپنے باقاعدہ امامت کے رہتے ہوئے اور بچوں کو پڑھاتے ہوئے اس مشغولیت کے اندر، آپ یقین جانیے کہ نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ بچوں کا خیال نہ کیا، بس ایک دھن تھی، اور جب آدمی کسی دھن کے اندر لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال میں نے وہاں تیاری کی، حضرت کو بتایا کہ حضرت میری کتابوں کی تیاری ہو گئی، پھر حضرت نے کہا آپ قرآن شریف کی تیاری کریں، پھر میں قرآن شریف کی تیاری کی۔ لیکن حضرت کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں جب بھی حضرت کو کسی چیز کے بارے میں معلوم کرتا تھا تو مجھے ضرور خبر ملتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ بس سن لیا، بار بار پریشان کرنے کے باوجود حضرت نے میری طرف سے کسی طرح کا کوئی وہ نہیں کیا۔ وہی نہیں، پھر یہاں آیا تو یہاں ایک بے سہارے کی طرح رہا کہ کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، اور پھر یہاں آیا، حضرت سے رابطہ کیا، فوراً حضرت نے مجھے آنے کے لیے کہا کہ یہاں آ جاؤ۔ تقریباً 2 مہینے ہوئے، حضرت نے میری ساری رہنمائی کی ہے، الحمدللہ میں حضرت کا بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں، بہت زیادہ، اور ساتھ میں ہمارے دوست احباب اور گھر والے بھی بہت زیادہ حضرت کے میری طرف سے احسان مند ہیں کہ حضرت نے ایسے نازک وقت کے اندر بہت زیادہ رہنمائی کی ہے، باوجود ہے کہ اسباب میرے پاس بہت زیادہ کم تھے، یہاں آنے کے بعد بھی کہ حضرت نے پوری رہنمائی کی ہے، اور الحمدللہ میں تقریباً 2 مہینے بڑی مشغولیت کے ساتھ میں تو گزرے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے استاد کے ساتھ عقیدت کے تعلق سے، محبت کے تعلق سے، اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے تعلق سے۔ دوسری بات یہ رہی کہ یہاں آنے کے بعد ہم ایک مست ہو جاتے ہیں، قطر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بے فکری میں ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے تو اس کے سامنے منزل رہتی ہے، دائیں بائیں کچھ بھی ہو اسے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم یہاں آتے ہیں اور بڑی قربانیاں دے کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، پیسہ بڑی محنت سے کما کر اپنے والدین کا، گھر والوں کا، وہ بیچارہ ہمیں بھیجتے ہیں، اور ہم یہاں آئیں اور ناکام ہو کے چلے جائیں تو یہ تو ضائع گیا ہمارا وقت اور ہماری محنت اور پیسہ سب ضائع گیا۔ تو ایسا نہیں، جب ہم مقصد کے لیے آئے ہیں تو ہم اس مقصد کو سامنے رکھیں۔ میرے ساتھی، مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھی مجھے زبردستی کھلاتے تھے، کیوں؟ ایک دھن تھی، ایک لگن تھی، ایک طرح کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج اس طرح سے کامیابی عطا فرمائی کہ مجھے خود گمان نہیں تھا، میرا اساتذہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ باقی یہاں آنے کے بعد میں تھوڑی سی جو ہے تجوید وغیرہ کی، جیسے حضرت نے بتایا، وہ تھوڑی کمی تھی میرے اندر، تو وہ الحمدللہ کچھ شیخ کی خدمت میں گیا ہوں، کچھ حلقوں میں گیا ہوں، اور حضرت کے پاس مستقل رہا ہوں۔ حضرت نے پورا میرا تعاون کیا، کتابوں کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے پورا تعاون کیا، اور وہ نتیجہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے کامیابی عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ بہت ہی اس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کو محنت کے ساتھ تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، آپ نے حضرت کی گفتگو سنی اور حضرت اپنی کارگزاری بتائی، اور ماشاءاللہ واقعی انہوں نے یعنی دھن تھی ان کو کامیاب ہونے کی، تو انہوں نے بہت اچھی محنت کری۔ مجھے یعنی سمجھے ان پر فخر ہے، اور میں الحمدللہ ان پر فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات کو مانا، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ان کو کہا گیا انہوں نے ویسے عمل کیا۔ اور میں بھی ڈرتا تھا کہ اللہ میں ان کو جو کہہ رہا ہوں یہ اس طرح کامیاب ہو جائیں، کہ ایسا نہ ہو کل کو میرا کہنا، اس لیے ظاہر ہے میں بھی ایک پاگل یعنی فقیر آدمی ہوں، اور یعنی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ویسے ہی میں کچھ سوچ بچار کر کے ساتھی کو مشورہ دیتا ہوں، تو میں ڈرتا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا مشورہ دینے کی وجہ سے یہ بیچارے کے مشکلات میں پڑ جائیں، یا خدا نہ خواستہ کوئی ان کو کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے، لیکن انہوں نے ویسے عمل کیا، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو پاس کیا۔ خوب محنت کری انہوں نے، خوب محنت کری، ماشاءاللہ خوب محنت کری۔ یہ قرآن پاک نفلوں میں بھی روزانہ پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر بھی پڑھتے تھے، اور تقریباً 7 8 سپارے نفلوں میں پڑھ جاتے تھے ماشاءاللہ۔ بہرحال سارا بات ہے محنت کی، آپ محنت کریں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، محنت نہیں کریں گے تو کامیابی آپ کو گھما کے پیچھے سے لات مار دے گی۔ تو بہرحال محنت کریں، خوب محنت کریں، اللہ پاک کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہاں، آخر میں ایک بات عرض کروں کہ یہاں آنے والے ساتھی ہر لحاظ سے تو اپنی تیاری کریں، کتابوں کے لحاظ سے بھی اور اپنے وضع قطع کے لحاظ سے بھی، اس لیے جب امتحان دینے جاتے ہیں تو وضع قطع بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا وضع قطع کیسا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، قرآن پڑھنے کے حوالے سے دیکھیں، قرآن کا تعلق مخارج سے ہے اور مخارج کا تعلق منہ سے ہے،
تو اپنے منہ کو بھی دیکھیں. بعض ساتھیوں کے کچھ یعنی کہیں دانتوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے, کسی ساتھی کا ایک دانت آگے کا نہیں تھا تو ان کی جو ہے نا سین سا صاد یہ پھسل جاتا تھا, یعنی سا کی آواز نکلتی تھی, سیٹی نہیں بنتی تھی, ان کو اس وجہ سے فیل کر دے گا. یا دانتوں میں اگر آپ کے خلا ایک ساتھی تھے, ان کے بیچ کے دانتوں میں آگے میں خلا تھا, اس سے بھی ان کی جو ہے نا یہ پھسل جاتا تھا. وہ قرآن بہترین پڑھتے تھے لیکن جب نستعین بولتے تو نستعین ایسا ان سے نکلتا تھا اس طرح. تو یہ چیزیں بھی اپنی دیکھ لیں, اگر یہ کمی ہے تو اس کو وہاں پہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آواز کا مسئلہ ہے تو آواز بھی صحیح کریں. کچھ ساتھی ہمارے جو ہے آواز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے فیل ہو گئے, کتابیں بہترین پاس ہو گئے, قرآن بہترین یاد, تجوید بھی انہوں نے اچھی کر لی, حروف بھی صحیح کر لیے, لیکن آواز نہیں تھی بیچاروں کی یا لہجہ نہیں تھا. اس کی وجہ سے حسن الصوت نہ ہونے کی وجہ سے یا ادا الصوت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بیچاروں کو فیل کر دے گا. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں. اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.